السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشهدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ میثاق یعنی پختہ عہد کو کہتے ہیں، بلکہ اس عہد کو کہتے ہیں جس کی قسم کے ساتھ تاکید کی گئی ہو۔ تو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اور سبھی لوگوں سے اچھی بات اچھی طرح کرنا، اور نماز قائم کرتے رہنا، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور تم خود اعراض کرنے والے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے میثاق لیا، آپس میں اپنا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو اپنے دیار سے جلا وطن نہ کرنا۔ پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم خود گواہی دیتے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم آیات ہیں۔ ان آیات پر غور کرتے ہوئے دو حقیقتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ، قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں سے کسی امت سے لیے گئے عہد اور میثاق کا تذکرہ کسی ایسے اشارے کے بغیر کہ وہ اس امت کے ساتھ مخصوص تھا، اس بات کے لیے کافی ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ایمان رکھنے والی امت پر بھی اس عہد اور میثاق کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ ان پر بھی عائد ہے۔ دوسرے یہ کہ پچھلی امتوں کی وارث ہونے کی وجہ سے آخری امت پر پچھلے تمام شرائع اور احکام فطری طور پر عائد ہوتے ہی ہیں اور ہونا ہی چاہیے، الا یہ کہ پچھلی امت یا امتیوں کے ساتھ حکم یا قانون مخصوص ہو یا اس کے مخصوص ہونے کا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی ثبوت ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا کے انداز بیان میں اذکرو یعنی یاد کرو، نصیحت حاصل کرو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ میثاق اگرچہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور انہوں نے جب تک اس کا پاس کیا اس پر قائم رہے تب تک رہے، لیکن جب انہوں نے اس کو توڑ دیا تو ان سے امامت عالم کا منصب بھی چھین لیا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا۔ اس لیے اب یہ میثاق عہد جو امت مسلمہ پر عائد ہے۔ جیسا کہ بات آ چکی، میثاق یعنی پختہ عہد کو کہتے ہیں، بلکہ اس عہد کو کہتے ہیں جس کی قسم کے ساتھ تاکید کی گئی ہو، جس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی زندگی میں اللہ کی اطاعت زندگی کے ہر پہلو اور ہر میدان میں کرنا، پوجا بھی اسی کی کرنا
اور اس کا بندہ غلام بن کر رہنا، یہی عہد جو روز اول میں لیا گیا تھا، جو فطری عہد بھی تھا، عہد ایمان بھی ہے۔ یہی عہد بنی اسرائیل سے اس حیثیت سے بھی شعوری طور پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لیا گیا تھا۔ اس عہد کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی یہ وحدت الہ کو تسلیم کرنے کا عہد اور اقرار ہے۔ یہ توحید کا اقرار اور عہد ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو الہ، معبود، اطاعت کا حقدار اور حاکم تسلیم کر کے اس کے اقتدار کے آگے جھک جانا اور اپنے کو اس کے حوالے اور سپرد کر دینا۔ اس میثاق کی دوسری دفعہ ہے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، یعنی اللہ کے اطاعت فرما برداری کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ادا کرنا۔ بندوں میں ماں باپ کا درجہ اور منصب اور ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ قرآن نے ایک لفظ احسان یعنی حسن سلوک میں ماں باپ کے سارے حقوق سمیٹ کر بیان کر دیے ہیں، جو یہ ہیں: ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کے احسانات کو تسلیم کرنا، ان کی اطاعت کرنا، مگر اطاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رہنا چاہیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت جائز نہیں۔ اللہ کی فرما برداری امپورٹنٹ۔ اگر ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، احترام ہے، ان کی ہر بات ماننا ہے، لیکن ایسی بات ہو جس میں اللہ کی نافرمانی کا ہو تو پھر اس بات کو نہیں ماننا۔ یہ ہے بات اس کے اندر۔ ان کی خدمت کرنا، ان کے بڑھاپے اور کمزوری کا پاس اور لحاظ کر کے ان کے مزاج کا خیال رکھنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کی زندگی میں ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا، والد کے دوستوں کو چچا سمجھنا اور چچا کی طرح ان کا ادب اور احترام کرنا اور خیال رکھنا، اور ماں کی سہیلیوں کو خالہ سمجھنا اور خالہ کی طرح ان کا ادب اور احترام کرنا اور خیال رکھنا، غرض کے دل میں بھی ان کی عظمت ملحوظ رکھنا، اخلاق، برتاؤ اور معاملہ بھی ان سے ایسا کرنا جس سے ان کا دل نہ دکھے۔ کتنی اہم باتیں ہیں، یعنی کتنا ہائی لیول آف رسپیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دینے کے لیے کہہ رہا، اس سے اندازہ لگائیں۔ اور ان کو ہر طرح سے سکھ اور آرام پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس میثاق کی تیسری دفعہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آدمی کی رشتہ دار ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے فطری اور طبعی طور پر رات دن، صبح و شام اور زندگی بھر تعلق رہتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون گزرے گی، اور تعلقات کا اچھا ہونا حقوق کی ادائیگی پر منحصر ہے۔ اس تیسری دفعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہنا چاہیے۔ اس میثاق کو چوتھی دفعہ ہے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں، بے کس، بے سہارا لوگوں اور سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو کوئی حقوق اگر ادا نہیں کیے جائیں گے تو سماج میں کبھی امن اور اطمینان کا دورہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کتنا ضروری ہے، دیکھو ہماری کمائی میں، روزی میں ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا بھی اور دوسرے غربا، مسکین، یتیم، ان کا بھی حق ہے، وہ حق بھی ادا کرتے رہنا ہے۔ معاشرے کو امن اور عافیت میسر نہیں آ سکتا اگر ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز معاشرے کے اندر نہیں آ سکتی۔ بچوں کو جب صحیح تعلیم اور تربیت میسر نہیں آئے گی
تو وہ بڑے ہو کر سوسائٹی کے اچھے فرد نہیں بن سکتے، وہ اچھے شہری نہیں بن سکتے، وہ غنڈے اور بدماش بننے پر مجبور ہوں گے اور سوسائٹی کے لیے ناسور بن کر رہتے ہیں، بن کر رستے رہیں گے اور سماج کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اس لیے تمام محروم افراد اور طبقوں کے نہ صرف کھانے کپڑے اور گھر مکان کا انتظام ہونا چاہیے، نہ صرف ان کی علاج معالجے اور دوا دارو کا انتظام ہونا چاہیے، نہ صرف ان کو ہنرمند بنانے اور سوسائٹی کا کارآمد فرد بنانے کا انتظام ہونا چاہیے، بلکہ ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اچھی تعلیم اور تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اس میثاق کی 5ویں دفعہ کا یہی منشا ہے۔ اس میثاق کی 6ٹھی دفعہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی سب لوگوں سے اچھی بات کہو اور اچھی طرح پیش آؤ۔ بندوں میں سب ہی انسان ہیں، سب ہی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ خدمت خلق کے مختلف کام اور رفاع عامہ کے تمام کام اس دفاع میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی کو سکھ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اس کا دل تو نہیں دکھانا چاہیے، اور نرم اور میٹھی زبان تو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے اچھی بات کہی، بنیا ان البر شیء ہین وجہ طلیق ولسان لین، اے عزیز بیٹے، نیکی اور حسن اخلاق بڑی آسان بات ہے۔ اے عزیز بیٹے، نیکی اور حسن اخلاق بڑی آسان بات ہے۔ بشاش چہرہ، شیرین زبان، غرض کے اپنے بھائیوں سے بھلی بات کہو، اپنی برادری، قوم اور وطن کے لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ لوگوں سے اچھی بات کہا گیا تاکہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اور حسن اخلاق سے پیش آنے کا تعلق تمام انسانوں کے ساتھ عام رہے۔ مومن اور کافر، ملحد اور مشرک، نیک اور بد، اپنا اور بیگانہ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، ہر ایک کے ساتھ نرم اور شیریں گفتگو، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اس طرح انسانوں میں انسانیت عام ہوگی اور آدمیوں میں آدمیت پروان چڑھے گی اور معاشرہ مہذب بنتا چلا جائے گا۔ یہ تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے، تبھی کہیں پھر اس کے اثرات جو ہے ہم سماج میں دیکھ سکیں گے۔ اگر پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا تک اگر معاملہ محدود رہے، عملی جامہ نہیں پہنیں گے تو پھر اس کے اثرات ہم کو سماج میں نہیں دکھیں گے۔ ذرا غور کیجیے، پہلی دفعہ اللہ کے حقوق سے متعلق تھی، بقیہ 4 دفعہ جو ہے بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے دیکھو، فرسٹ میں اللہ کے حقوق کی ہے، اس کے بعد 4 دفعات ایسے ہیں جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بندوں کے حقوق کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا، اسی لیے آخرت بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہاں پر ہر انسان کو انصاف ملے، اس کا حق ملے۔ کوئی جو ہے مظلوم کو جو ہے انصاف نہ ملے، ایسا نہیں، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انصاف دے گا۔ اگلی 2 دفعات اور 7 اور 8 کے ذریعے پھر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی طرف متوجہ فرمایا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، یعنی اس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی کا ایک دائمی طریقہ بھی بتا دیا۔ دوسرے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی اہمیت کے ساتھ ساتھ زندگی بھر ان کی تفصیلی معلومات اور واقفیت کا بھی انتظام فرما دیا کہ نماز میں اللہ کی کتاب برابر پڑھی جاتی ہے اور ساری تفصیلات مسلسل
سامنے آتی رہتی ہیں، اور تیسری طرف بندے اور اللہ کا تعلق میں بالیدگی کا بھی اس سے بہتر دوسرا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ 8ویں دفعہ ہے وَآتَوُا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا پاک ہونا ہے، نفس کا پاک ہونا ہے، مال میں اوروں کا بھی حق ہے، اور سال گزرنے کے بعد جو بچ گیا مال اس پر 2.5% نکالنا ہے، اور یہ مال جو ہے ان لوگوں تک جانا چاہیے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، ان لوگوں تک جو ہے وہ جانا ہے۔ پھر سورہ توبہ میں 8 مد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان 8 مد میں اس کا مصرف ہونا چاہیے۔ تو نماز سے اگر اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندوں اور بندوں کے درمیان تعلقات جو ہے استوار ہوتے رہتے ہیں، اور سماج کی اصلاح کا، معاشرے کو ہمہ پہلو اور اوپر اٹھانے کا اس سے بہتر کوئی مستقل جو ہے نظم نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے 9ویں دفعہ ہے لا تسفکون دماءکم، اپنا اور اپنوں کا خون مت بہانا۔ کتنی اہم بات ہے۔ ویسے ہی قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ اگر ایک انسان کا اگر خون بہایا، گویا اس نے پوری انسانیت کا خون بہایا، اور اگر اسی جگہ ایک انسان کو اگر بچا لیا گیا تو موت سے، خون سے، تو پھر اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی کتنا بڑا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اپنا اور اپناؤں کا خون مت بہانا۔ 10ویں دفعہ خود کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ان کے دیار سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کر کے ان کو جلا وطن نہ کرنا۔ ان دونوں دفعات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الگ سے میثاق لینے کا ذکر کیا گیا کہ یاد کرو اس اہم میثاق کو جو ہم نے تم سے لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی خون ریزی کی کھلی چھٹی ہے، اور دوسروں کو لوٹنا، برباد کرنا اور انہیں اپنے عزیز دیار کو چھوڑنے پر مجبور کرنا بالکل حلال اور روا ہے، اور اس کی عام اجازت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، عام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی جان کا احترام ملحوظ رکھنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کی آبرو کی حفاظت کرنا عام طور پر مطلوب اور پسندیدہ ہے، مگر جو لوگ آپس کی خون ریزی سے باز نہ آتے ہوں، تو آپس میں ایک دوسرے کو ان کے مال و اسباب، جائیداد اور گھر بار سے محروم کر دیتے ہوں، تو وہ عام انسانوں کے جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ میثاق لیا گیا کہ آپس میں خون ریزی اور آپس میں لوگوں کو جلا وطن ہرگز نہ کرنا۔ کتنے اہم احکامات ہیں، اور اس کے پس منظر میں ہم آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ موجودہ زمانے میں موجودہ حالات کیسے ہیں اور اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا، ورنہ خود تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی اور تم معاشرے میں بھلائیوں کو فروغ دینے اور برائیوں کو مٹانے کا فریضہ انجام نہیں دے سکو گے۔ یہ ہمارا کام ہے امت کا، یہ کرنے کا، لیکن آج امت کیا ہے؟ خالی کمانے میں، کھانے پینے میں، سونے میں گزار دیتی وقت۔ یہ کرنا، یہ کب ہوں گا کام، یہ سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے اتنا کرنا ہے۔ کام نہیں ہے لوگ بولتے نا، تو اللہ کا پیغام پہنچانا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو جب خود تمہارے اندر ایک اور اتحاد نہیں ہوگا تو تم دوسروں کو کس طرح رائے حق دکھانے کا فرض انجام دے سکو گے؟ جب تم اپنا اسٹیبلش کر لو
تو جو ہے پھر اس کے اثرات جو ہے باہر اچھے ہوتے ہیں۔ اگر تم خود اس پر عمل پیرا نہیں اور دوسروں کو صرف نصیحت کر رہے تو اس کے اثرات کمزور ہوتے ہیں۔ آخر میں فرمایا تم نے خود اس کا اقرار کیا تھا اور اب بھی تم اس کا اقرار کرتے ہو، اور اپنی تاریخ سے، اپنے ماضی کی روایات سے، اپنی زبان حال اور زبان خال سے آج بھی اس کی گواہی دیتے ہو، مگر ساتھ ہی تم نے اس میثاق کے جس طرح پر خچے اڑائے ہیں اس کے بھی تم ہی گواہ ہو، اور تمہاری تاریخ عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے اور شہادت دے رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ یہ تھا مضمون جو ہے ہمارا میثاق بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 85 کی تلاوت اور ترجمانی ہم نے سماعت کی، جو بہت اہم تھی۔ ہمیں اسے غور سے سننا چاہیے، بار بار سننا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کیا ہے بندوں کے ساتھ وہ جاننا چاہیے، اور اس کے حقوق کتنا نکلتے ہیں اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔